وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، ہم اعتبار نہ کرتے تو اور کیا کرتے۔ میرے پاس تمہارا دیا آخری تحفہ آج بھی ہے، میں ہمیشہ اسے آنکھوں میں سجائے رکھتی ہوں۔ سوائے صبر کے کچھ اور بس میں تھا ہی نہیں، سو جتنا ہو سکا پروردگار ہم نے کیا۔ زندگی کی تصویر میں عرصہ دراز سے ایک لڑکی خود کو ستائے جا رہی ہے، یعنی مسکرائے جا رہی ہے۔ کیسے ممکن تھا کوئی داغ دکھائی دیتا، میں نے دیکھا تھا اسے عشق میں اندھا ہو کر۔ ساقی کی بزم میں یہ نظام ادب رہا، جس نے اٹھائی آنکھ وہی تشنائے لب رہا۔ محبت کو یہاں تک آج کے انسان لے آئے، جہاں کوئی حسین دیکھا وہیں ایمان لے آئے۔ سیاہ رات میں جلتے ہیں جگنوؤں کی طرح، دلوں کے زخم بھی محسن کمال ہوتے ہیں۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ تمہارے جیسی کوئی نہیں سے شروع ہونے والی محبت تمہارے جیسے بہت ہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ میری اذیت کی حد پوچھتے ہو، میں ہر نماز کے بعد اپنے لیے صبر مانگتی ہوں۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم خود کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو ترجیح دے دیتے ہیں جو اس کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ عین سے عورت، عین سے عزت اور عین سے ہی عشق ہے، اور عورت کے لیے عزت کے بغیر عشق ادھورا ہے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا اس دنیا سے، نہ سیکھ سکے تو کسی کو بھول جانا۔ جس رشتے کو شک نے خراب کیا ہو، اسے قسمیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ پہلے دیتے ہیں دغا اپنے کسی یوسف کو، پھر برا کہتے ہیں سب مصر کے بازاروں کو۔ بہادر اور دانش مند عورتیں زمانے کے بدلتے رویے اور رنگوں کو دیکھ کر آنسو گراتی نہیں، پی جاتی ہیں۔ روح کے رازوں کی رسوائی ہوئی، دل کے اندازوں کی رسوائی ہوئی۔ اس کو غرور مان لیں یا پھر ادائے یاد، جو گفتگو کے سارے سلیقے بدل گئے۔ جس دن اسے بتایا کہ وہ سب سے خاص ہے، اس دن سے اس کے طور طریقے بدل گئے۔ اور پھر رب سے میں نے اس کے لیے خوشیاں اور اپنے لیے صبر مانگ لیا۔ یہ اداس اداس اداسیاں اور دور دور کی دوریاں، مجھے اشک اشک بکھیر کر پھر ہنس ہنس کر سمیٹنا، یہ آگ آگ کا کھیل ہے، اسے روز روز نہیں کھیلنا۔ مجھے ورق ورق کھولنا، پھر حرف حرف پہ سوچنا، یہ جفا جفا کے راستے اور وفا وفا کی منزلیں، مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈنا، پھر چھوڑ چھوڑ کے چھوڑنا۔ سب لوگ ایک جیسے نہ قدرے نہیں ہوتے، کسی ایک کی وجہ سے ہر نئی دستک کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں، بلکہ معاملات میں دو نمبری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت ہے۔ سارا جہان مطلب کا ہے، چلو ایک تم بھی صحیح۔ تمہاری نظر تمہاری اپنی ہی شخصیت کا آئینہ ہے، تم جیسے خود ہو
वैसा ही दूसरों को समझते हो। उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। और एक बहुत ही पते की बात, अगर आप हाथ पर हाथ रख के अच्छे वक्त के मुंतज़िर हैं तो यकीन करें आपका अच्छा वक्त भी टांग पर टांग धरे आपकी मेहनत का इंतज़ार कर रहा है। अपने दौर के बदतरीन दौर से गुज़रते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो ये कि आप आखिरकार उन लोगों के असली चेहरों को पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं। और वो आजमाता है तुम्हें तुम्हारे दिल के करीब चीज़ों से। भूल गए हो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा। ज़िंदगी के अक्सर मकामात जहाँ पे जाने के लिए मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई न था, तब अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर ज़रूरी है। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। दुखों में भूल गया ढंग दुआ का मैं, खुदा को देने लगा वास्ता खुदा का मैं। इश्क से तंग हूँ मैं और ये भी चाहती हूँ कि आखिरी बार वो शख्स मेरा हो जाए। पूछा गया मोहब्बत में सिर्फ मुसीबत क्यों आती है? फरमाया गया ताकि हर कम ज़र्फ इसका दावा न कर सके। बेहतरीन इंसान वो है जो मसला हल करता है और बदतरीन इंसान वो है जो मसला पैदा करता है। खबरदार किसी अहमक की दोस्ती इख्तियार न करना कि तुम्हें फ़ायदा भी पहुंचाना चाहेगा तो नुकसान पहुंचा देगा। मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं जितना कि मुनाफिक। हमारे माशरे में बेटी के घर से पानी पीना हराम और जायदाद में से हिस्सा हड़प कर लेना हलाल समझा जाता है। अफसोस सद अफसोस। मोहब्बत तो जज्बों की इमानत है, फ़कत बिस्तर की सलवट ज़दा चादर पर गुजारे जाने वाले चंद बदबूदार लम्हे मोहब्बत नहीं कहला सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है।